السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 سے ابتدا کریں گے۔ وعلم اور سکھائے آدم علیہ السلام الاسماء نام، اسم اس کی واحد ہوتی ہے، اسماء جمع ہے نام، کلہا سب چیزیں، ثم پھر عرضہم انہیں سامنے کیا، انہیں پیش کیا، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پھر کہا، انبئونی مجھے بتلاؤ، باسمائی نام، ہؤلائی ان کے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، وعلم آدم الاسماء كلها اور آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ کس نے سکھائے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن چونکہ سیاق و سباق یہی بتا رہا ہے تو اس لیے یہاں ہم کہیں گے اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے۔ تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے کہ علم کی بنیاد تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام اور ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہو سکتا ہے، مثلا بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کرا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ یہاں بڑی اہم بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ کسی ایک خصوصیت کا دوسرے میں نہ پایا جانا یا درجے میں کم پایا جانا ایک کی دوسرے پر فضیلت تو ظاہر کرتا ہے، مگر اس کی ذاتی اہمیت کو ختم یا کم نہیں کرتا۔ اس بات کو میں پھر دہرانے لگا ہوں کہ یاد رہے کہ کسی ایک خصوصیت کا دوسرے میں نہ پایا جانا یا کم پایا جانا ایک کی دوسرے پر فضیلت تو ظاہر کرتا ہے، مگر اس کی ذاتی اہمیت کو کم یا ختم نہیں کرتا۔ جیسا کہ فرشتوں کی اپنی حیثیت بحیثیت اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہونے کے وہ بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام رساں ہونے کا شرف بخشا ہوا ہے۔ پھر فرمایا ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ یہاں پر صادقین کا لفظ آیا ہے جو لفظ صدق سے بنا ہوا ہے۔ عربی زبان میں لفظ صدق کے معنی میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر اردو میں لفظ سچائی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اردو زبان میں
جو لفظ بولا جاتا ہے سچائی، اس میں اتنی وسعت نہیں پائی جاتی جتنی لفظ صدق میں پائی جاتی ہے۔ لفظ صدق جس طرح جھوٹ کے مقابلے کے طور پر آتا ہے، جیسے سچ اور جھوٹ، یعنی اس کا معنی سچ کیا جائے تو جھوٹ کے مقابلے میں وہ بولا جاتا ہے، تو صدق جس طرح جھوٹ کے مقابلے کے طور پر آتا ہے، اسی طرح کسی کی رائے کو درست قرار دینے کے لیے بھی صدق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ بعض اوقات ہماری اردو کے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہوتے جو عربی الفاظ کی ہو بہو جگہ لے سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیروں میں تراجم جو لکھے ہوتے ہیں ان کے اندر بریکٹیں لگا کر وضاحتیں شامل کی گئی ہوتی ہیں۔ اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ کسی استاد صاحب سے ترجمہ اور تشریح پڑھی جائے، اور اگر خود بھی پڑھا جائے تو مستقل استاد صاحب سے رابطے میں رہنا چاہیے، اور ضروری سمجھ بوجھ ان سے حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ خود سے ہی مطالب اخذ کرنا اور مفہوم خود سے ہی طے کرتے رہنا، یہ بہرحال راستے سے بھٹکنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 32 کی طرف۔ فرمایا قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، آپ پاک ہیں، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، الا مگر ما جو علمتنا، آپ نے ہمیں سکھا دیا، انک، بے شک آپ، العلیم، جاننے والے، الحکیم، حکمت والے۔ قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تو بنیاد میں فرمایا سبحانک، وہ بولے، فرشتے بولے، قالو، وہ بولے، سبحانک، آپ ہی کی ذات پاک ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ یہ جو معاملہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، آدم علیہ السلام کو نام سکھانے کا، پھر فرشتوں کو کہنے کا کہ آپ نام بتائیں، تو پھر انہوں نے نام نہیں بتائے، نہیں بتا سکے، تو انہوں نے جواب جو ہے وہ کیا دیا، سبحانک، کہتے ہیں آپ ہی کی ذات پاک ہے، یعنی آپ کی ذات اس سے برتر ہے کہ آپ کا کوئی سا فعل بھی حکمت سے خالی اور مصلحت سے عاری ہو، آپ کی ذات اس سے کیا ہے، برتر ہے۔ یعنی دوسرے لفظ میں اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل وہ حکمت سے اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، تو یہ جو معاملہ یہاں پر ہوا ہے یہ بھی مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ تو آگے یہ اقرار کرنے کے بعد فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو قابل غور بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یہاں صفت خلق، پیدا کرنے کی صفت قدرت وغیرہ اس طرح کی، یعنی دوسری صفات کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صفت علم کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرشتوں کا علم جزوی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کلی ہے، ان دونوں علموں کی آپس میں کوئی نسبت نہیں بنتی، اور اسی بات کا فرشتوں نے اظہار کیا کہ اے اللہ کریم، ہمیں آپ کے علم سے کیا نسبت ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ نے جتنا کچھ ہمیں دے دیا ہمیں تو بس وہی پتہ ہے، باقی آپ کے علم کی جو لامحدودیت ہے اس کے سامنے ہمارے علم کی کیا حیثیت ہے۔ تو گویا فرشتوں کے جواب کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمیں وہی علم حاصل ہو سکتا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہیں، اور اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیں۔ یہی باقی تمام مخلوق کا خالق کے سامنے عاجزانہ جواب بنتا ہے، جو جواب فرشتوں نے دیا کہ اے اللہ، آپ جو علم ہمیں دینا چاہتے ہیں آپ اس کے حاصل ہونے کی صلاحیت ہمارے اندر رکھ دیتے ہیں، اور جو نہیں دینا چاہتے اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا نہیں فرماتے، تو جو آپ ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، جس کی صلاحیت عطا فرما دیتے ہیں، اتنا ہی ہمیں علم ہوتا ہے، باقی لامحدود علم کے خزانے صرف آپ کے پاس ہیں۔ انک انت العلیم الحکیم،
حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہی ہیں، جس کے لیے یعنی جس کے علم کے لیے حاضر و غائب، قریب اور بعید، حال اور مستقبل سب کے سب برابر ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے کسی کو علم دیا ہے، اس کی نسبت وہ یہی کہے کہ اے اللہ، یہ مجھ پر آپ ہی کی عنایت ہے، وگرنہ میں اس قابل کہاں تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو سورۃ الرحمن کے اندر آتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان ہی کی وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا ہے۔ گویا اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، وہاں سے ہی یہ علم پھوٹا ہے۔ اور یہاں باقی ساری صفات کا ذکر کیے بغیر آدم علیہ السلام کی کے اندر صفت علم کو اجاگر کیا، اور اسی بنیاد پر فرشتوں سے بات چیت ہوئی، اور گویا کہ ایک اہمیت جو ہے وہ ظاہر کی گئی اور جتلائی گئی۔ تو اس سے جہاں آدم علیہ السلام کا مرتبہ بلند پتہ چلتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ باقی صفات سے بڑھ کر صفت علم کا مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ علم کتنی بڑی صفت اور دولت ہے، کہ علم اگر انسان کے پاس ہو، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کا علم اگر ہو، اخلاص کے ساتھ بندہ اس کو پڑھے اور سمجھے، تو اس سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے ہم قرآن کریم کے علوم کو کم از کم اس حد تک حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں جس سے ہمیں اس کے واضح احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔